کہ امت مسلمہ اور خصوصاً اہل پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا، ہر طرف جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء نایاب ہو گئی، مات پڑ گئی ایسے۔ تو قحط کی وجہ سے جانور بلکنے لگے، چرند پرند بھی پریشان نظر آئے اور انسان بہت زیادہ پریشان نظر آئے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس قحط سالی کے منظر میں ایک غلام کو دیکھا گیا اللہ کہ وہ شاداں و فرحاں ہے، سبحان اللہ، خوش و خرم پھر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا ابھی کیا وجہ ہے؟ ہر کوئی پریشان ہے، ہر مرد و زن پریشان ہے، چرند پرند جو ہے وہ ان کے لیے بھی کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، اور ہر شخص پریشان حال ہے، تم مسکراتے پھرتے ہو، سبحان اللہ، کیا وجہ ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ، اس نے کہا کہ میرا جو مالک ہے نا، میرا مالک آقا، اللہ اکبر، اس کے گودام بھرے پڑے ہیں، سبحان اللہ، بے شک بہت خوب فرمایا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیا خوب فرمایا جی اس نے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، بے شک قحط ہے، ہائے ہائے، ہر طرف غلے کی کامیابی ہے اور غلہ جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے، ایسے، لیکن جو میرا آقا ہے اللہ اکبر، اللہ اس کے غلے بھرے ہوئے بھرے ہیں، ہوئے، مجھے پریشانی نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہو جائے جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے غلے پر ہے، اللہ اکبر، تو ہماری حاجتیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات، اللہ، ہماری تمام قسم کی جو آرزویں ہیں ان کی وابستگی اللہ کی ذات سے ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر ہم جو ہے وہ کسی موقع پر ہمارا جو پاؤں ہے وہ متزلزل نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی، اسی طرح تذکرہ غوثیہ میں ایک بڑی اہم بات ہے۔ سبحان اللہ، تذکرہ غوثیہ میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک قیمتی ہار گم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب اس نے اپنے تمام وزراء سے، مشیروں سے اور ملازموں سے کہا کہ تم ہار تلاش کرو۔ سارے لوگ ہار تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، ادھر ادھر دائیں طرف ہر طرف پوری بستی میں لوگ پھیل گئے، ہار تلاش کر رہے ہیں۔ جب ہار تلاش کرتے کرتے ہر کوئی تھک گیا تو واپس سارے دربار میں آئے۔ اللہ، ایک شخص مسکراتے ہوئے آ رہا تھا، باقی سارے ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے، مرجھائے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے دیکھا بھی، سناؤ کیا صورتحال ہے، ہار مل گیا؟ انہوں نے کہا جی ہار تو نہیں ملا۔ وہ شخص جو مسکراتا ہوا آ رہا تھا اس نے کہا جی ہار تو مجھے ملا ہے۔ سبحان اللہ، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہار تو ایک ہی تھا، ملنا کسی ایک ہی کو تھا، بالکل ایسا ہی، تو آپ لوگ پریشان کیوں ہوئے ہیں؟ میرے خزانے میں ایسے کئی ہار پڑے ہیں، اللہ، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ ہار کی تلاش میں نکلتا کون ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوب کہا جی، ہار کی تلاش میں نکلتا کون ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں فرما بردار کون ہے۔ قبلہ ماہ رمضان المبارک 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، بالکل ایسے ہی، 12واں ماہ رمضان ہے، رمضان المبارک، 11 مہینے رب کائنات نے کھلا چھوڑ دیا اور ایک مہینہ دیکھ دیا۔ فرمایا لوگوں روزے رکھو، عبادت کرو، ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، تلاوت کرو، مجھے یاد کرو۔ بے شک اس ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کی ریاضت، ایک مہینے کا تقوی، ایک مہینے کا ذکر، ایک مہینے کے اندر جو تم مجھے یاد کرو گے، یہ ایک مہینے کا ذکر، عبادت، ریاضت صرف ایک مہینے کا نہیں رہے گا، فرمایا باقی سارے مہینوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان، تو آپ اندازہ کریں رب کائنات کے پیکج کتنے سستے،
سبحان اللہ، بے شک فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بے شک کوئی یہ الگ بات ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کا جو ہے فائدہ نہیں وہ اٹھاتے، اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا رہے، ایسے ہی سزاوار نہیں بنا رہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، فرمایا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ گناہوں کا کفارہ بن کے آتا ہے۔ اللہ، اور ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک رب کائنات بندہ مومن کے دامن پہ لگے ہوئے گناہوں کے دبوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک بجا فرمایا علامہ۔ لہذا ہمیں نکلنا چاہیے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، ذکر کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں سحری اور افطاری کا جو ٹائم ہے، جی جی، یہ ہمارے اندر پنچویلٹی پیدا کرتا ہے۔ ہماری پوری لائف کے اندر ایک ریگولرٹی ہونی چاہیے اور پوری زندگی کو اس انداز سے گزارنا چاہیے تاکہ ہم پوری زندگی کے اندر اپنے آپ کو رب کائنات کی رحمت کا مستحق بنا سکیں۔ ایک آخری واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جی جی جی، بسم مختلف کتب کے اندر جی جی، ایک بڑی پیاری حکایت آئی ہے کہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ولی کامل ہیں۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھانے کے دوران ججمنٹ کی کہ کھانے کے دوران آپ دیکھتے ہیں جب بھی بندہ کھانا کھاتا ہے سامنے روٹی پڑی ہوتی ہے، بالکل بڑی ہوتی ہے، سالن پڑا ہوتا ہے، سلاد بھی ہوتا ہے، آج کل تو ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ روٹی کھانے کے دوران میں نے 70 تسبیحات میری کھو گئیں۔ اللہ، 70 تسبیحات جو میں پڑھتا تھا کھانے کے دوران میری مس ہو گئی۔ اللہ، اب میں نے سوچا کہ کھانے سے بہتر ہے کہ کوئی اور چیز استعمال کروں جس سے میری 70 تسبیحات مس نہ ہو۔ اللہ، تو میں نے ستو کا جو ہے وہ سہارا لیا، سبحان اللہ، ستو کا سہارا لیا۔ تو ستو آپ دیکھتے ہیں اس میں چینی ڈالیں اور وہ ستو جو کا بنا ہوتا ہے پاؤڈر وہ ڈالیں اور 2 بار اس کو ہلا دیں تو بڑا کم وقت صرف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، بہت کم وقت لگتا ہے، اور اس کے اندر ہلا کر میں نے پی لیا اور میں اللہ کی عبادت میں سے 70 تسبیحات جو میری مس ہوتی تھی کھانا کھانے میں وہ میں نے ستو کے ذریعے سے وہ بھی پوری کر لی۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی عبادت کیا تھی، ریاضت کیا تھی، ذکر کیا تھا، ان کی تسبیحات کتنی زیادہ تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کے ملفوظات میں دیکھا گیا کہ آپ نے 60,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں میرے آقا نے فرمایا میری امت کی سب سے اعلیٰ عبادت تلاوت قرآن ہے، بے شک، اور جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو آقا دو جہاں سے ہم زباں ہو جاتا ہے بے شک، اور رب کائنات سے ہم کلام ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے ہم کلام، بالکل، آقا دو جہاں سے ہم زبانی، اور پھر عبادت اتنی زیادہ ہے۔ ایک اگر اور واقعہ عرض کر دوں تو بڑا بسم اللہ، ماہ رمضان کے حوالے سے، جی جی، بسم اللہ کیجیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ ایک بڑا شرف ہے، بے شک بے شک، وہ رب کائنات چاہے جی جی تو وہ ہستی ایسی ہے کہ اگر کوئی دیدار کر لے نا تو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور کائنات میں کوئی چیز نہیں، ہم اس کو بیان کریں گے جو چیز ہم نے دیکھی ہوگی، تو ایک چیز آپ دیکھی نہیں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، لہذا فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ تجھے تیری عبادات میں سے کون سی عبادت زیادہ محبوب ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مولا وہ بات بتا دے جو تجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے احمد بن حنبل تلاوت قرآن کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں پیغام دینا چاہوں گا کوکب ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے بسم اللہ، کہ ہمارے ہر گھر کے اندر ماہ رمضان کے اندر خصوصاً پہلے عشرے کے اندر بھی، دوسرے عشرے کے اندر بھی، تیسرے عشرے کے اندر بھی تلاوت قرآن کو معمول بنا لیا جائے۔ بے شک،
بیٹا بھی پڑھے، بیٹی بھی پڑھے، بہن بھی پڑھے، بھائی بھی پڑھے، اور ماں باپ بھی تلاوت کریں. صبح صبح قرآن مجید کھول جانا چاہیے، بے شک. اور زیادہ سے زیادہ تلاوت تلاوت قرآن کو معمول بنا لینا چاہیے، اور تراویح کی نماز کسی بھی بھائی کی مس نہیں ہونی چاہیے. ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے. یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بڑی رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. اور پہلا جو عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، عبادات کا جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھے. نماز کسی بھی قسم کی جو بھائی کی ہے وہ نماز نہیں رائے گا جانی چاہیے، نماز کی پابندی کرے، خود بھی نمازی بن جائیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنے جو بھی دوست ہیں، احباب ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں ان کے ساتھ آپ بیٹھک رکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو خود نماز کی بھی ان کی ذہن سازی کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اور اپنے گھر میں ایک اسلامی اور دینی ماحول پیدا کریں. تو ناظرین کرام، آج جو بھی بیان ہوا اللہ رب العزت کو اپنی پاک عرف اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد انوار العلوم مصطفیٰ فریدی اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. زندگی رہی اور انشاءاللہ سانسوں نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.